السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند نوجوانوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا گھر، شہر اور آرام چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ ان کا واقعہ قیامت تک قرآن کریم میں محفوظ کر دیا۔ آئیے سورہ الکہف کی ان مبارک آیات کو کنز الایمان ترجمہ اور مختصر بیان کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اگرچہ عظیم ہے مگر اللہ کی بے شمار قدرت کی نشانیوں میں سے صرف ایک نشانی ہے۔ اذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ ایمان والے ہر مشکل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اصحاب کہف نے بھی اسی پر بھروسہ کیا۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا تاکہ دشمن ان تک نہ پہنچ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھے دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل ظاہر فرمائی۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائے۔ وہ خود جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ جو اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت اور مضبوطی میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں کو حق پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اصحاب کہف نے نہایت بہادری سے توحید کا اعلان کیا اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت سے انکار کر دیا۔
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اصحاب کہف نے اپنی قوم کے شرک کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا معبود ماننے کی کوئی دلیل نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باطل اور گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اصحاب کہف نے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کیا، شرک سے بچنے کے لیے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت اور حفاظت سے نوازا۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کو ثابت قدمی، توکل اور اخلاص کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ کو سورہ الکہف کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور غلام جیلانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط پارٹ 3 میں ہم آیت 17 تا 26 کی تلاوت کنز ایمان ترجمہ اور مختصر بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔